اپنے دھرم میں مرنا اچھا ہے دوسرے دھرم کا وچار کرنے سے. اور ہم تو یہ بھی بولیں تو برا مت مانیے گا, ہم لوگ بھاگشالی ہیں, اوروں کو تو ایک ہی دیوتا ہے, اگر وہ ناراض ہو جائیں تو دوسرے ریسپانسبلٹی دے بے وارو نہیں بچتا. اپنے تے تو بڑی کرپا جائے. جب اللہ کے وجود پہ اٹھایا سوال بھاگیشور دھام سرکار کے پنڈت دھیریندر کرشن شاستری نے, تب اس کا جواب دینے کے لیے میدان میں کود پڑا مفتی سلمان اظہری نے ایک بیان کے ذریعے اس کو جواب دیا. تو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں فیاض احمد, سواگت ہے دوستو میرے یوٹیوب چینل پہ. تو آج جس ویڈیو پر ریئیکشن دینے والا نا کافی انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والا ہے. جب دھیریندر کرشن شاستری نے اللہ کے وجود پہ اٹھایا سوال, تب مفتی سلمان اظہری نے اس کا جواب دیا. چلیے جانتے ہیں, اس ویڈیو میں دیکھیں گے کیا ہے مفتی سلمان اظہری کا جواب. تو ویڈیو اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیے گا. چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں, کیا ہے ان کا جواب دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. اپنے دھرم میں مرنا اچھا ہے دوسرے دھرم کا وچار کرنے سے. اور ہم تو یہ بھی بولیں تو برا مت مانیے گا, ہم لوگ بھاگشالی ہیں, اوروں کو تو ایک ہی دیوتا ہے, اگر وہ ناراض ہو جائیں تو دوسرے ریسپانسبلٹی دے بے وارو نہیں بچتا. اپنے تے تو بڑی کرپا جائے, 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں, اور نکٹا ہرو بے بھی کم پڑے تو 2-4 اور بنا لو کر دو. اب اگر میں ان سے سوال کروں کہ جیسے بہت سارے لوگ بھگوانوں کو بھی مان لیے, جبکہ بھگوان کی بیوی بھی ہے, بھگوان کے بچے بھی ہے, اور بھگوان کا باپ بھی ہے, تو پھر اب سوال آئے گا کہ بھگوان کا دادا کون, بھگوان کا پردادا کون, پھر وہ نسب چلے گا. کہیں تو جا کے رکنا ہے, کہیں تو جا کے رکے گا. بچے ہیں تو اب تک ان کی نسل کیوں نہیں؟ بھگوان کے بھی بیٹے بیٹیاں تھیں نا, بہت سارے بھگوانوں کا تذکرہ ہندوستان میں ہے, ان کے بیٹے بیٹیاں بتائی گئی ہیں, کتنے بیٹے تھے, رام کے بھی, کرشن کے بھی, سب کے بھی بتائے گئے ہیں بیٹے بیٹے. تو اب اولاد کہاں ہیں, باپ دادا کہاں تھے؟ میرے عزیزوں, میری اس بات کو یقیناً کوٹ کیا جائے گا. مجھے معلوم ہے چند دنوں پہلے یہ کہہ رہا تھا اورنگزیب کی اولاد برتن مانج رہی ہے, ٹیپو سلطان کی اولاد پنچر لگا رہی ہے. تجھے تو یہ ٹیپو سلطان اورنگزیب کی اولاد نظر آئی, ان کی کہاں ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, ان کی کہاں ہے؟ اور بہرحال اورنگزیب اور ٹیپو سلطان ان تمام کو چھوڑو, ان کی اولاد کو تو نے برتن مانجتے یا پنچر لگاتے تو دیکھا اللہ نے تو تجھے بانج بنا کر رکھا ہے. تیرے سے کوئی چیز نہیں آ سکتی سوائے گوبر اور غلاظت کے, کوئی چیز نہیں آ سکتی. میرے عزیزوں, میں یہاں عرض یہ کر رہا ہوں دور اور تسلسل, کہ اگر اس طرح کسی کا باپ ہے تو پھر دادا بھی ہوگا, دادا ہے تو پردادا بھی ہوگا, یہ چلتا رہے گا سلسلہ. یہ اسلام یہ ہے جس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, کہو وہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا, اس سے کوئی لم یلد اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا, اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یہاں ختم ہو گئی بات. اب نہ میرے خدا کا کوئی باپ ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے, کہیں یہ تصور آئے گا ہی نہیں. تم ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ کے آبا و اجداد کہاں ہے, اولاد کہاں ہے. ہم نے خدا کو مانا ہی ایسے ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے, رشتہ داری سے پاک ہے, کوئی نہ اس کا ہمتا ہے, ایک ہی سب کی سنتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا یقین یہی ہے. عزیزان گرامی وقار, دور اور تسلسل کا جو قانون ہے میں نے یہی بتایا کہ بعض لوگ اس چیز کے ذریعے سے بھی چاہیں تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ کہیں تو جا کے ہمیں فل سٹاپ ہونا پڑے گا, کوئی تو ہے جو اینڈ ہے, اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو, جا کر کے تمہیں ختم ہونا پڑے گا ایک نہ ایک جگہ, کہ کوئی تو ہے جو لاسٹ ہے, اس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو. اگر اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہے تو پھر یہ بھی بات آئے گی اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا. تو ہمیں ایک ایسی ذات ماننی پڑے گی جس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو, تبھی جا کر کے ہم یہ کہتے ہیں
وہ جو ذات تم جا کر اینڈ ہوگے اسی کا نام اللہ رب العزت ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ اسلام کا بہترین عقیدہ ہے۔ میرے عزیزو، توحید کسے کہتے ہیں؟ اب بات آتی ہے، وجود کی بات ہو گئی، اللہ ہے اتنا تو ماننا پڑے گا، اس کے لیے تو بہت ساری دلیلیں بچے بھی پکڑ کر کے بتا دیں گے۔ ایک خاتون، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی، اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے کہا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں اسی یہی دلیل ہے اللہ کی۔ کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ، اس سے کپڑے سلتی ہوں، جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں، مشین سلتی نہیں ہے کپڑے، اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے۔ یہ ہو گئی بات وجود کی، کوئی تو ہے۔ اب آتی ہے توحید کی بات، کوئی تو ہے، اب ہمیں یہ بتانا ہے ایک ہی ہے۔ کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے، قانون دیا، وہ بہت ہی پیارا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں ایک ماننا، ایک ماننا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا۔ عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا، بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے۔ یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے، خدا کو ہی ماننا ہے۔ ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا، مسالے لگا دیے، الگ الگ ہو گئے۔ خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے، ایک ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں۔ عقلی دلیلیں بھی ہیں، نقلی دلیلیں بھی ہیں۔ نقلی دلیلیں ہمارے لیے، نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے یہ ثابت ہے تو یہ نقلی دلیل۔ عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے، عقل جس کو ایکسیپٹ کرے، وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ سلا، اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے، کوئی تو ہے، کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی۔ تو اس سے صاحب نے، جس نے سوال کیا، پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دو ہو تو دیکھو تم سامنے بیٹھو، ادھر سے چلاؤ، میں ادھر سے چلاتی ہوں، پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے؟ تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہوں گے، میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی۔ اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے۔ دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے، کرتے کی بجائے بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی سل جاتا ہے۔ تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا، تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا۔ تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان کائنات میں، زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا، ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا۔ میرے عزیزو یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو، کمیٹی کا مسئلہ ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بہت سارے چیزیں دیکھیں، صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، حکومت میں جائیں پرائم منسٹر کو اور چاہتا ہے، ہوم منسٹر کچھ اور کہتا ہے، اس کی تو بڑی پتہ ہی نہیں ہے، لیکن نظام ایک ملک کا چلا رہے ہیں، ایک ملک کا چلا رہے ہیں۔ فساد اسی لیے ہو رہا ہے، فساد اسی لیے ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں رہتا۔ وہ بھاشن میں کچھ اور بول کے آئے، یہ پارلیمنٹ میں کچھ اور بول کے آیا۔ یہ سب ہماری مثالیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں دیکھ کر کے سمجھنے کے لیے، ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو عقلوں کا ملنا ضروری نہیں، ہر ایک کی عقل الگ الگ چل سکتی ہے۔ اب آئیے، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی اتحاد سے بھی تو کام ہو سکتا ہے، یونٹی سے بھی تو کام ہوتا ہے، کچھ جگہ ہوتا ہے نا۔ کوئی اگر کہے کہ خدا ایک نہیں دو ہیں اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں، دونوں مل کے کام کرتے ہیں، تو اب میں آپ کو کہتا ہوں ایک نمبر والا خدا وہ کہتا ہے آج بارش برساؤں گا، دو نمبر والا اگر اتحاد کرتا ہے اور کہتا ہے
کہ نہیں ہاں تو جو کرے گا وہی میں کرتا ہوں. تو یہاں پر قانون یہ ہے, تفسیر میں فرمائے گا دوسرا والا تو عاجز ہو گیا, وہ مختار نہیں ہے پھر فیصلہ لینے میں, اور عاجز جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا وہی ہوتا ہے جو مالک و مختار ہے, جو خود فیصلے لے گا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا. تو اگر دوسرا والا مان گیا اس کی تو وہ خود عاجز ہو گیا, اس کی اپنی نہیں چلی. دوسرے دن دوسرا چلایا اور پہلے والا راضی ہو گیا تو پہلا عاجز ہو گیا. تو خدا عاجز نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. خدا وہی ہے جو قادر مطلق ہے, قادر مطلق ہر چیز پر وہ خود فیصلے لیتا ہے, خود ہی اختیار رکھتا ہے. الحمدللہ اسلام کو اتنا پاک و صاف رکھا گیا ہے. خدا کا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں, عقیدہ توحید ہے, وہ انسان کے ذہن کو بھی پاک و صاف کرتا ہے. انسان کا ذہن بھی پاک و صاف رہتا ہے. اگر عقیدہ توحید تمہارا ہٹ گیا, میرے عزیزو توجہ چاہتا ہوں, توحید عقیدہ سمجھ گئے, اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اگر ہٹ گیا تو پھر انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو خدا ماننے لگ جاتا ہے, چاہے وہ چوہا ہو کہ بلی ہو کہ سانپ ہو کہ مچھر ہو, کسی کے بھی سامنے جھکنے لگ جاتا ہے. توحید کا عقیدہ اگر ذہن سے ہٹ گیا, اللہ کو ایک اور بڑا ماننے کا عقیدہ ہٹ گیا, تو ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو بھی عبادت کرتے ہیں, بہت ساری غلاظتوں کو بھی پوجتے ہیں. میرے عزیزو یہ کب آتی یہ چیز؟ جب عقیدہ توحید انسان سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بہت ہی نیچے گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ ہمیں کتنا بہترین عقیدہ دیا ہے, اور وہ ایک ہے, اور الحمدللہ مسلمان اسے آج بھی ایک ہی مانتے ہیں. کئی چیزیں ہیں, میں یہ علم الہیات پر آج بات کرنا چاہتا تھا. پہلے وجود باری تعالیٰ, اور دوسرے اللہ کے ایک ہونے پر. ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے, ایک سے زیادہ ہوں گے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے, اور اب تک نظام درہم برہم نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چلا رہا ہے, ایک ہی چلا رہا ہے. سورج کو جس طرح سے اس نے سالوں سے چلایا ہے, چاند کو جس طرح چلایا ہے, موسموں کا آنا جانا, قرآن خود یہ کہتا ہے, میں نے آیت خطبے کے بعد یہی تلاوت کی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, بے شک زمینوں کی پیدائش میں, آسمانوں کی پیدائش میں, اور رات و دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. کہ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے جو اس کو اپنی مرضی سے بنایا ہے, اپنی مرضی سے بنایا ہے. عزیزان گرامی وقار, ہندوؤں میں بھی ایک ہونے کا عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے. بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے جس میں کہا گیا ہے سنسکرت میں کہ وہ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ان تعلیمات میں مکسنگ کیسے آئی. جیسے ہمارے یہاں فرشتوں کا تصور ہے, جبرائیل ہیں, میکائیل ہیں, اسرافیل ہیں, اسرائیل علیہم السلام, جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پر لگایا ہے. میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں, روزی پہنچانے کے کام میں ہیں. اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں. تو ان ملائکہ کو جس طرح سے ہمارے ہاں تصور دیا گیا, اللہ کے فرشتے, تو ان لوگوں نے ان دوسرے کاموں کو دیکھ کر ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا بنا لیا. ہواؤں کا خدا الگ, بارش کا خدا الگ, آگ کا خدا الگ, پانی کا خدا الگ. یہاں پر دھوکہ کھا گئے, وہ خدا نہیں ہے, وہ خدا کے فرشتے. سو دوستو, آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور کافی اس ویڈیو سے آپ کو جانکاری ملا ہوگا اور کافی سیکھ ملا ہوگا. سبحان اللہ تعالیٰ, ہمیں تو بہت سیکھ ملا, اور اس لیے ہم مفتی سلمان اظہری کا بیان سنتے ہیں کہ ہمارے جو اسلام کا عقیدہ رکھتے ہیں نا, تو بہت سی چیزیں ہمیں بھی نہیں پتہ ہے جو ہم ان طالب علم سے سیکھتے ہیں. اور قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ کے, اس کو جیسے اردو ہے اور اس کا ٹرانسلیشن ہندی ہے, انگلش ہے, اس کو ترجمہ پڑھ کے کچھ سیکھتے ہیں, تو کافی معلومات حاصل کرتے ہیں. سو دوستو, آئی ہوپ آپ کو بھی اس سے بہت کچھ جانکاری ملا ہوگا. اور یہ ویڈیو اگر اچھا لگے گا تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, اور کمنٹ کر کے یہ بتائیے گا کہ ویڈیو کون سا ویڈیو پارٹ اچھا لگا, تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور میرے چینل پہ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور بیل آئکن دبانا نہیں بھولیے گا. بیل آئکن دبا کے ہمارے ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا.
اور پھر ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. خدا حافظ. شب بخیر.